کہ جس نے CCTV فوٹیج چرائی وہ 9 مئی کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہو، چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس سے ہو، چاہے وہ جس جگہ سے ہو۔ ملک جو ہے اس وقت اس کے اوپر ایک طبقہ قابض ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس کا ایک حصہ ہے، اور یہ ملک ان کے قبضے میں رہ نہیں رہا۔ یہ ملک is slipping out of their stranglehold, of their shackles، اور ان کو خوف ہے کہ جب یہ ملک آزاد ہوگا واقعی تو ان کی جو کرتوتیں ہیں وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ عوام خود جانتی ہے اور وہ خود سمجھتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ یہ تمام مناظر جو ہیں وہ کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے۔ میں دیکھنا چاہوں گا وہ مناظر جو کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے۔ میں دیکھنا چاہوں گا وہ CCTV فوٹیجز جو جناح ہاؤس کے بارے میں ہے یا یہ کسی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہے۔ میں دیکھنا چاہوں گا وہ CCTV فوٹیجز جو خان صاحب کی اریسٹ کی ہیں۔ کہیں بھی وہ CCTV فوٹیج آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کیوں غائب کی گئی؟ کس کا جرم چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کون مجرم ہے یہاں؟ اس ملک کا خاصہ رہا ہے کہ جب جرم کو اور مجرم کو چھپانا ہوتا ہے تو شواہد مٹا دیے جاتے ہیں۔ CCTV فوٹیج وہ شواہد کنٹین کرتی ہے جو کہ انہوں نے بٹھا دیے۔ 8 فروری کا جو مینڈیٹ چوری کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بھی پروب کرے گا، جبری طلاقوں اور سیاسی انجینئرنگ کو بھی پروب کرے گا۔ 9 مئی کے اوپر جو کمیشن جو ہے وہ تو بنے گا، یہی سب کچھ کرے گا۔ اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں، اور اگر ان 2 اپنی کنڈیشنز کے ساتھ بھی اگر DG ISPR صاحب جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی تائید کریں گے، ضرور بنائیں، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے یہ اسٹیبلش کرنے کا کہ کس نے جرم کیا ہے اور کیوں جرم کیا ہے، اور اس کو کون پال رہے تھے، کس کی وہ کن کی بیک اینڈ کال کے اوپر وہ سب کچھ کر رہے تھے۔ لیکن یہ جوڈیشل کمیشن انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، یہ فوج کے تابع نہیں ہونا چاہیے، یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے۔ اب نکلے تو صحیح، باہر نکالے تو صحیح کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو، کہیں یہاں 2000 بندہ اکٹھا کر دیں، ہمیں اجازت دیں، ہم 2 لاکھ بندے اکٹھے کر دیتے ہیں within 24 hours۔ They should take up the challenge۔ اپنی ٹوٹی جماعتوں کو نکالیں، 2000 بندہ اکٹھا کرے پنڈی میں، اسلام آباد میں، کہیں بھی، all over the country, wherever they want to۔ وہ 1000 اکٹھا کریں گے، میں 1 لاکھ اکٹھا کروں گا۔ دیکھتے ہیں کس کے پاس پبلک سپورٹ ہے، ان مجرمین کے پاس ہے یا اس بندے کے پاس ہے جو اس وقت 9 ماہ سے اڈیالہ جیل میں مقید ہے، اور وہ کہتا ہے میں 9 سال بھی یہاں گزاروں گا، میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ جو 6 ججز نے لکھا ہے، جس کو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں پوری اپنی حد تک و دو سے کہ وہ انڈر دا ریپس کر دیں، اس کے اوپر بھی کمیشن بنائیے نا۔ کیوں نہیں جوڈیشل کنونشن ارینج کرتے؟ یہ کیوں نہیں تمام جج صاحبان کو اکٹھے کرتے اور ان سے سنتے کہ کس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور اس کے آپریٹیوز نے ان کے کاموں میں دخل اندازی کی ہے، ان سے اپنی من پسند جو ہیں وہ فیصلے کروائے گئے ہیں۔ کس بات کا خوف ہے ان کو؟ آج چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو وہ قوت سماعت اور قوت گویائی اور قوت کیا بولنے کی قوت سے سب بالکل کمپلیٹلی وہ صرف وہ بولتے ہیں جو کہ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کمشنر صاحب نے جھوٹ بولا۔ وہ کون سا قانون ہے پاکستان کے آئین میں مجھے بتا دیں جس کی بیسس کے اوپر بغیر انکوائری کے چیف جسٹس صاحب کھڑے ہو کے بباغ دوحل کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کہ کمشنر صاحب نے جھوٹ بولا؟ کیا کوئی انکوائری ہوئی ہے؟ میرے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر بہت سارے کالے کوٹ آپ کو نظر آئیں گے، یہ میرے بہت ہمارے دلوں میں بسنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بہت خدمت کی ہے پارٹی کی۔ تو ابھی یہ خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد یہاں آئے تو میں نے کہا کہ آپ بھی تشریف لائیں، کیونکہ شاید ان کی انپٹ کی بھی ہمیں ضرورت پڑے، کیونکہ آج جو سبجیکٹ ہمارا انڈر ڈسکشن ہے وہ DG ISPR کی پریس کانفرنس ہے، جو PTI کو ٹارگٹ کرنے کی ویسے تو بہت سی کوششیں ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو وقت گزر رہا ہے اور صاحب لوگوں کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، تو یہ جو PTI ٹارگٹنگ کا عمل ہے اس میں اور زیادہ انٹینسٹی اور زیادہ وینم اور زیادہ پوائزن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ مجھے کئی دفعہ میرے ذہن میں جب میں پڑھاتا رہتا ہوں تو ایک منتشر ذہن جو ہے اس کے بارے میں کئی دفعہ اپنے آپ سے سوال کرتا تھا کہ وہ منتشر ذہن ہوتا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کس طریقے سے آپ اس کو پہچانیں گے۔
تو آج جب میں نے یہ پریس کانفرنس سنی، اور آج میں نے سنی کیونکہ میں یوزلی تو کوشش کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھوں جن میں کوئی مواد نہ ہو، کوئی سبسٹنس نہ ہو، کوئی میننگ فل چیز نہ ہو، وقت کا ضیاع ہو، تو میں نے آج دیکھی، کیونکہ جس قسم کا وینم اس میں مجھے نظر آیا، میرا خیال ہے کہ وہ نہ ریاست کے لیے ٹھیک ہے، نہ ہمارے معاشرے کے لیے ٹھیک ہے، اور نہ ہی انسٹیٹیوشنز کے مابین جو ایک رشتہ، ایک تعلق ہوتا ہے، اور پھر انسٹیٹیوشنز ریاست اور عوام کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو اس نے بہت بری طرح ڈیمیج کیا ہے اور کرتا جا رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ وہ تو آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو اسپیچ تھی یا جو پریزنٹیشن تھی، وہ غمازی کرتی تھی ایک منتشر اور تضادات سے بھرپور ذہن کی، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف اٹ آل آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ ایکسیپٹ ون کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک مطلب جو بھی اس کو کہہ لیجیے آپ، وہ جماعت ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی فرسٹریشن کیوں ہے، اور کیا وہ فیکٹرز ہیں جو کہ ان کو بار بار پروپیل کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیں جو کہ جن کا کوئی ریشنل نہ ہو، کوئی لاجک نہ ہو. سب سے زیادہ مذاقہ خیز چیز جو آج انہوں نے کہی کہ جی جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. بھائی خطرہ اس چیز کو ہوتا ہے جو موجود ہو، جو چیز موجود ہی نہ ہو اس کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ ان کے ذہن کی پیداوار ہے کہ اس ملک میں جمہوریت ہے، اس ملک میں اس وقت شخصی آمریت ہے، ایک 1% ڈکٹاٹ ہے جس کی بیسس کے اوپر یہ ملک چلایا جا رہا ہے، اور یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا، یہ انریول ہوگا بہت جلدی. کیا کہا گیا ہے؟ 9 مئی کا مقدمہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے. 9 مئی کے واقعات سے عوام فوج میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. 9 مئی کے ناقابل تردید شواہد عوام سمیت سب کے پاس ہیں. 9 مئی کے واقعات سب نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھے. عوام کے افواج، ایجنسیوں اور اداروں کے خلاف ذہن بنائے گئے، فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا. ان تمام چیزوں کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا. فالس فلیگ آپریشن جو کہ ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی. سیاسی لیڈرز نے کیسے فوج کو اہداف بنایا اس کے بارے میں بات کی گئی. نظام انصاف کی بات کی گئی کہ اگر نظام انصاف پر یقین رکھنا ہے تو پھر قانون کے مطابق سب کو سزا دینی ہوگی. ہم بھی کہتے ہیں یہ کہ بالکل دینی چاہیے. جوڈیشل کمیشن کے اوپر راضی ہوئے، پروویژنس کے ساتھ، اپنے کنڈیشنز کے ساتھ. یہ بھی کرے گا جوڈیشل کمیشن، یہ بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا. پی ٹی آئی فوج پر چڑھ دوڑی، اگر اس کو اور چھوٹ دی گئی تو یہ ریاست کے خلاف لڑنا شروع کر دے گی. عوام کی تائید اور شعور کے ساتھ فریب کو شکست دیں گے. تائید اور شعور کے ساتھ پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس لیے دیکھیں یہ جو سب کچھ انہوں نے کہا ہے، ہم ان تمام چیزوں کے اوپر ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ثبوت اس کے عوام کے سامنے لے کے آئیں. اور اس کا ایک آسان ترین طریقہ یہ ہے، جو چیز ہم 9 مئی کے بعد سے فوراً ہم نے ڈیمانڈ کرنی شروع کی تھی جی کہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ جوڈیشل انکوائری انسٹیٹیوٹ کی جائے جو اس چیز کو اسٹیبلش کرے کہ کنہوں نے جرم کیا اور ان کے پیچھے کون تھے جنہوں نے جرم کروایا. جو وہی چیز ہے جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ اس کا ایک کمیشن بنا لیں اور وہ اس کمیشن کی یہ رسپانسبلٹی ہو کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ کنہوں نے کروایا اور کیسے کروایا اور کیوں کروایا. یہ کہتے ہیں جی کہ ایسا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن وہ جوڈیشل کمیشن پہ 2014 کے دھرنے کی بھی بات کرے گا، وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کی بھی بات کرے گا، وغیرہ وغیرہ. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل کرے، لیکن وہ جوڈیشل کمیشن سائفر کے اوپر بھی پروب کرے گا، رجیم چینج جو آپریشن ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا، خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا، آڈیو لیکس جو ہوئی تھی ان کو بھی پروب کرے گا، 8 فروری کا جو مینڈیٹ چوری کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بھی پروب کرے گا،
जबरी तलाकों और सियासी इंजीनियरिंग को भी प्रोब करेगा। 9 मई के ऊपर जो कमीशन जो है वो तो बनेगा, यही सब कुछ करेगा। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हम डिमांड करते आए हैं। और अगर इन दो अपनी कंडीशंस के साथ भी अगर डीजी आईएसपीआर साहब जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं तो हम उसकी तईद करेंगे, ज़रूर बनाएं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है ये इस्टेब्लिश करने का कि किसने जुर्म किया है और क्यों जुर्म किया है और उसको कौन पाल रहे थे, किसकी वो किनकी बैक एंड कॉल के ऊपर वो सब कुछ कर रहे थे। कम से कम पीटीआई उस पर शामिल नहीं थी। तो वक्त आ गया है कि जी हर 10-15 दिन 20 दिन महीने के बाद आप लोग एक वेनमस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें पीटीआई के खिलाफ और समझे कि हम ये भूल जाएंगे, ये नहीं होगा। अब जुडिशल कमीशन आपने खुद फरमाया है कि कायम करने को तैयार हैं, तो हमारी एडिशंस के साथ अब जुडिशल कमीशन करें ताकि कौम को वाकई पता चले कि कौन मुजरिम है, पीटीआई मुजरिम है या कि वो लोग मुजरिम हैं जो कि पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये बहुत देर हो गई है, 1 साल गुजरने को है जी। आज 7 तारीख है, 2 दिन के बाद 1 साल पूरा हो जाएगा और ये मामला वहीं का वहीं लटका हुआ है। और ये भी प्रूव होना चाहिए कि जी हमारे जो लोग हैं जिनको डिसअपीयर किया गया, जिनको टॉर्चर किया गया, जिनसे फोर्स्ड कन्वर्शन करवाई गई, उनको 24 घंटे के अंदर अदालत के सामने नहीं पेश किया गया।